عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم صبر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ صبر کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا گیا وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مفہوم کہ مصائب اور تکالیف میں شکایت نہ کرنا، نفسانی خواہشات سے کنارہ کش رہنا۔ روزہ کو بھی صبر کہا گیا ہے کیونکہ یہ ضبط نفس کی ایک قسم ہے، اور اصطلاح شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے، کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ تمام حالات میں استقلال اور استقامت کا مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ اس دنیا میں رنج و راحت، خوشی اور غمی یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان کا یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی دکھ، کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ مومن لوگ مایوسی اور گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں، بلکہ ایمانی صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں اور دل میں اس یقین کو تازہ رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہی ہم کو اس دکھ اور مشکل سے نجات دینے والا ہے۔ صبر کے اسی مفہوم کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، کہ اللہ کے راستے میں جو مصائب ان پہ پڑے ان سے وہ شکستہ دل نہ ہوئے اور انہوں نے کمزوری نہ دکھائی اور نہ ہی ہمت ہاری، ایسے ہی صابر لوگوں کو اللہ جل جلالہ پسند کرتا ہے۔ تو صبر اخلاق فاضلہ میں سے ہے، جس میں ارادے کی مضبوطی، عزم کی پختگی یہ ضروری ہے۔ بے کسی، مجبوری، لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا، کمزور ہے اور بدلہ نہیں لے سکتا، ایسے حالات میں کچھ نہ کر سکنا اور رو دو کر کسی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر لینا، یہ ہرگز صبر نہیں ہے۔ مجبوری، لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا، رو دو کر کسی تکلیف و مصیبت کو برداشت کر لینا، یہ صبر نہیں، بلکہ صبر کیا ہے کہ استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ ہر آئی ہوئی مصیبت کو اللہ کی طرف سے اس کی مشیت کے مطابق سمجھ کر اس کو برداشت کر لینا، کہ جو تکلیف آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، اور اس پہ صبر کیا جائے۔ امام غزالی اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ خواہشات سے بد اعمال کو ترک کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کا ثمرہ، جس کا پھل ایک خاص کیفیت کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، اور اسی کا نام صبر ہے۔ تو عموماً الفاظ استعمال ہوتے ہیں صبر و تحمل۔ صبر و تحمل، صبر و تحمل فی الحقیقت ہم معنی الفاظ ہیں۔ صبر جو ہے یہ غصہ اور استقلال کو روکتا ہے، صبر جو ہے یہ غصہ اور استقلال کو روکتا ہے، تو تحمل جو ہے، تحمل غصہ اور اشتعال کو برداشت کرتا ہے۔ گویا یہ دونوں صفات لازم و ملزوم ہیں، کہ صبر جو ہے غصہ اور اشتعال کو روکتا ہے، تو تحمل جو ہے غصہ اور اشتعال کو برداشت کرتا ہے۔ گویا یہ دونوں صفات لازم و ملزوم ہیں اور بیک وقت کارفرما ہوتی ہیں، اور انسان میں کم ہمتی اور کم ظرفی ختم کر کے اس میں بلند حوصلگی، بردباری، اعلیٰ صفات پیدا کر دیتی ہیں۔
اب صبر کے مواقع کون سے ہیں، تقاضے کون سے ہیں؟ قرآن مقدس نے اسے مختلف مواقع کے لیے استعمال کیا ہے کہ جن میں عزم کی پختگی اور استقامت یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ صبر کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ان مواقع کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں کہ مناسب وقت کا انتظار، اس کے لیے صبر کرنا، کہ مناسب وقت کے انتظار کے لیے صبر کرنا۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کا مفہوم ہے کہ اللہ جل جلالہ سے فراخی کا انتظار کرنا، اللہ جل جلالہ سے فراخی کا انتظار کرنا، اور یہ سب سے اعلیٰ اور افضل خصلت ہے۔ مقاصد حیات، زندگی کے مقاصد، اس کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد اور مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ ایک ہی دن میں یا راتوں رات سارے کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور کامیابی کے لیے مناسب وقت کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ ثابت قدمی سے رہنا اور اس وصف کو قائم رکھنا اور اس کا باموقع صحیح استعمال، یہی صبر ہے۔ تو مناسب وقت کا انتظار کرنا یہ صبر ہے، اور اسی طرح بے قراری سے اعراض کرنا یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا ایک معنی یہ کہ انسان مصائب، مشکلات جو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کے مشکلات کے ہجوم میں آئے ہوئے مشکلات، پے در پے آنے والے مصائب، بے چینی، اس سے اعراض کرے، شکوہ زبان پہ نہ لائے، بلکہ ان مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور انہیں اللہ جل جلالہ کی مصلحت پر محمول کرے، اور اسی ذات حکیم سے بہتر نتائج کی توقع بھی رکھے کہ ان مصائب کے آنے میں میرے لیے مصلحت ہوگی، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بہترین نتیجہ دیں گے، اس کا ثمر دیں گے۔ قرآن مجید میں ایسے صابر لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، کہ جو مصائب ان کو پہنچے وہ ان پہ صابر ہیں۔ اور قیامت کے دن انسان کو جو کانٹا بھی اس دنیا میں چبھتا ہے، اس کانٹے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اجر دیں گے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا میں جو مشکلات آئی تھیں ان پہ جو صبر کیا تھا، اور اس پہ جو قیامت کے دن نوازا جا رہا ہوگا، تو یہ انسان جو ہے نا تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس سے بھی زیادہ مجھے مصائب ملتی، کہ آج مجھے قیامت کے دن اس سے زیادہ جو ہے نا اجر و ثواب مل جاتا۔ اور اسی طرح صبر کیا ہے؟ عفو درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ بھی صبر کے اس میں آتا ہے، کہ مخالف کی اظہار ثانی ہے، اس نے برائی کی ہے، اور اس کی اظہار ثانی برائی کو دکھ تکلیف جو اس نے دی ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے، عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ یہ معاف کر دینا یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ معاف کر دینا کمزوری یا بے بسی کی بنا پہ نہ ہو، بلکہ قوت اور طاقت کے باوجود کہ اسے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اس میں محض اللہ جل جلالہ کی خوشنودی مقصود ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ایک پختہ عزم کی بات ہے۔ اور فرمایا اگر تم سزا دو تو پھر اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ صبر کرنا بہتر ہے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنا بہتر ہے، اور یہ ہے کہ حصول کے لیے تازیانہ سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی بڑا آدمی ایسا نہیں جس نے مشکلات سے گزرے بغیر کوئی بلند منصب حاصل کیا ہو، کوئی بھی بڑا آدمی ایسا نہیں کہ جس نے مشکلات سے گزرے بغیر کوئی بلند منصب حاصل کیا ہو۔ اس میں تاریخ انسانی کے سب
حکمران، مصلحین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں جس طرح اولو العزم انبیاء نے کیا تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ پڑھے بیٹے بیٹے کسی کو کوئی بلند منصب حاصل ہوا ہے، کوئی اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوا ہے، بلکہ اعلیٰ مناصب کے حصول کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد خداوندی پہ کس طرح عمل کیا؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول کہ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور انہیں فرمایا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دین اسلام کی تبلیغ سے منع کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی موجودگی میں کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے چچا، اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے میں مہتاب بھی لا کر رکھ دیں، ایک میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، تو میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے، مشکلات پہ صبر ہے، اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، میدان کارزار میں، میدان جنگ میں دشمن کا پوری جرأت اور شجاعت سے مقابلہ کیا جائے، استقلال اور استقامت کا بھرپور اظہار کیا جائے، یہ صبر ہے۔ اور جو لوگ اس صفت سے متصف ہوں، صبر کرنے والے ہوں، ڈٹ جانے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صادق القول اور اہل تقوی قرار دیتا ہے کہ مومن جو مصیبت، تکلیف اور جہاد کے موقع پہ صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے اور متقی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو مصیبت، تکلیف اور جہاد کے موقع پہ صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے اور متقی ہیں۔ تو دنیاوی زندگی میں رنج و راحت، غم اور مسرت، دکھ سکھ، یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ غمی، خوشی، ان دونوں موقعوں پہ انسان کو اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غم میں نڈال ہو کر اضطراب اور بے قراری کا اظہار، یہ بے صبری ہے، ناشکری ہے۔ کہ غم آ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ نڈال ہو کر اضطراب اور بے قراری کا اظہار کرے، اور خوشی ہے تو اس میں مست ہو کر تکبر اور غرور سے آپے سے بھی باہر ہو جائے، نہیں۔ غموں کی حالت میں بے قراری کا اظہار نہ کرنا صبر، اور خوشی میں تکبر اور غرور سے آپے سے باہر نہ ہو جانا یہ صبر ہے۔ اور اس اعتدال کی راہ کو قرآن نے ضبط نفس کا نام دیا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن نے ضبط نفس کا نام دیا ہے کہ جو صبر ہی کی قسم ہے، اور یہی وہ صفت ہے جس سے انسانوں میں سنجیدگی، ان میں وقار اور ان کے کردار میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس نقطے کو اس طرح واضح کیا ہے کہ ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی مہربانی کا مزہ چکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی مہربانی کا مزہ چکھائیں اور پھر اس سے واپس لے لیں تو وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو کسی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں اور پھر اس سے وہ نعمت واپس لے لیتے ہیں تو یہ انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اور کسی مصیبت کے بعد اس سے کسی نعمت کا مزہ چکھائیں تو کہتا ہے برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، کہتا ہے برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ خوش ہے، لیکن وہ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور قرآن مقدس میں فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ بے شک جو کوئی ڈرے اور صبر سے کام لے تو اللہ ان محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ تو صبر کا شمار اخلاق فاضلہ میں ہوتا ہے۔ اسلام میں جو بڑی بڑی نیکیاں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک صبر بھی ہے، بلکہ اکثر اعمال صالحہ کا مصدر جو ہے صبر ہے۔ اور قرآن مقدس میں ایک اور مقام پہ فرمایا وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، دوسرے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یہ بھی ہے، اور صبر کرو بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کو۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اور آپ اپنے رب کے حکم پہ صبر کریں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت میں ہیں۔
تو یہ صبر کے فضائل ہیں، صبر کی تقاضے ہیں، مواقع ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور مشکلات اور مصائب آ جائیں ان پہ صبر کرنا چاہیے۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ اگلے کل کے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔